أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، وصية من الله، والله عليم حليم. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج پروگرام نمبر 124 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیت نمبر 11 تا 12 کا۔ دو ہی آیات آج ہمارے زیر مطالعہ رہیں گی، طویل آیات ہیں، اور انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، آج بہت ہی قیمتی آیات ہیں وراثت کے احکامات کے حوالے سے، اور آیات بھی طویل ہیں، اسی لیے دو آیات کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ تاہم اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان ہم سب کی ترغیب، تشویق اور یاد دہانی کے لیے۔ آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: اللہ کی کتاب کی دو آیتیں سیکھنا یا سکھانا 2 اونٹنیوں سے بہتر، اور 3 سے بہتر، اور 4 سے بہتر ہیں۔ اس طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، بہت پیاری حدیث۔ ایک آیت کا ثواب بتایا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں اونٹ یا اونٹنی بہت بڑی دولت ہوا کرتی تھی سواری کے طور پر، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے 2 آیات کا سیکھنا سکھانا 2 اونٹنیوں سے بہتر، 3 سے بہتر، 4
4 سے بہتر. تو جتنی آیتیں سیکھتے جائیں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام مبین سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئیے ناظرین کرام، اب مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھ لینے کے بعد چلتے ہیں پروگرام کی ترتیب کے مطابق ترجمے کی طرف. آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 11 اور 12 کا. آئیے ان 2 آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں. آیتیں بھی طویل ہیں اور ترجمہ بھی طویل ہوگا. ارشاد ہوا، اللہ وصیت فرماتا ہے تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں، میت کے بیٹے کے لیے ہے حصہ 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر. پھر اگر ہوں صرف بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد تو ان کے لیے 2 تہائی ہے اس کا جو میت نے چھوڑا. اور اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اس کے لیے نصف ترکہ ہے. اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے اس میں سے جو میت نے چھوڑا اگر میت کی اولاد ہے. اور اگر اس میت کی اولاد ہے ہی نہیں اور اس کے وارث صرف ماں باپ ہیں تو پھر ماں کا 3واں حصہ ہے اور باقی سب باپ کا ہے. اور اگر اس کے کئی بھائی بہن ہیں تو پھر ماں کا 6واں حصہ ہے، اس کے بعد کہ پورا کر دیا جائے اس وصیت کو جو میت نے کی ہے یا میت کا قرض ادا کرنے کے بعد. تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے ہیں، تم نہیں جانتے کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہیں نفع پہنچانے میں. یہ حصے مقرر ہیں اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اور تمہارے لیے نصف ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں اگر ان کی اولاد نہ ہو. پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے 1/4 ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، اس کے بعد کہ پورا کر دیا جائے اس وصیت کو جو انہوں نے کی ہے یا ان کا قرض ادا کرنے کے بعد. اور تمہاری بیویوں کا 1/4 حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑو اگر تمہاری اولاد نہ ہو. پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ اس کے بعد کہ پورا کر دیا جائے اس وصیت کو جو تم نے کی ہے یا تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد. اور اگر جس کی میراث تقسیم کی جانے والی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو اور اس کا ماں کی طرف سے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے. لیکن اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو پھر وہ سب شریک ہوں گے 1/3 حصے میں، اس کے بعد کہ پورا کر دیا جائے اس وصیت کو جو کی گئی ہے یا میت کا قرض ادا کرنے کے بعد بغیر کسی کو نقصان پہنچائے ہوئے. یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کو جاننے والا بڑے تحمل والا ہے. ناظرین کرام، یہ ترجمہ 2 آیتوں کا. مجھے اندازہ ہے بہت طویل آیات ہیں اور ترجمہ بھی طویل ہے اور مسائل بھی بڑے گھمبیر ہیں. وراثت کے حوالے سے جو بیان ہوئے، چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر میں پیش کر دی جائیں گی کہ ہمیں اس حوالے سے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تاہم آج ہم ان 2 آیتوں کا مطالعہ کریں گے، سورۃ النساء آیت نمبر 11 اور 12. ترجمے کے بعد ناظرین کرام چلتے ہیں ربط آیات کی طرف، یعنی گزشتہ آیات جو ہم سمجھ چکے اور آج کی زیر مطالعہ آیات، ان کا باہمی تعلق کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. ربط آیات میں پہلی بات لکھی ہے، گزشتہ آیات میں وراثت کے حوالے سے ذکر آیا تھا، عورتوں کا وراثت میں حصہ، یتیموں کا مال ہڑپ نہ کر لیا جائے، یہ مباحث پچھلی آیت میں آئے تھے. آج کی آیات میں کیا کچھ ہے آئیے دیکھتے ہیں. ربط آیات کے ذیل میں لکھا ہے، اب قانون وراثت کی تفصیلات کا بیان ہے، یعنی وراثت کے حوالے سے قانون کیا ہے جو قرآن میں دیا گیا اور حصے کس طور پر مقرر کیے گئے، ان کا بیان آج کی زیر مطالعہ آیات میں آئے گا انشاءاللہ. ربط آیات کے بعد ناظرین کرام چلتے ہیں تعارف کی طرف. ایک ہی نقطہ ہے جو دونوں آیات میں جو مضامین ان کے بیان کے لیے ہم نے چنا ہے اور وہ نقطہ لکھا ہوا آپ کے سامنے تعارف میں، مستحقین میراث کے حصوں کا بیان. میراث میں وراثت میں جن لوگوں کا حصہ رکھ دیا گیا، جو حق رکھ دیا گیا، ان کی تفصیلات ہے جو آج کی ان 2 آیات میں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. تعارف کے بعد تجزیے کا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے، ایک ایک آیت میں کیا موضوع آتا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں. سورۃ النساء آیات 11 تا 12 کا تجزیہ. سب سے پہلے آیت نمبر 11، والدین اور اولاد کے وراثت میں حصوں کا بیان. آیت نمبر 11 میں والدین کے حصوں کا ذکر بھی اور اولاد کے حصوں کا تذکرہ بھی. آیت نمبر 12، زوجین کے حصوں اور کلالہ کے ترکے کے بارے میں بیان. زوجین یعنی شوہر اور بیوی، ان کا کیا حصہ بنتا ہے اس کا تذکرہ. اور کلالہ یہ خاص ٹرمینالوجی ہے، یعنی ایک ایسا شخص مرد یا عورت
کہ جس کے اوپر بھی کوئی نہیں، جس کے نیچے بھی کوئی نہیں، مراد نہ والدین نہ اولاد بلکہ صرف بہن بھائی ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ کلالہ۔ اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آئے گا آج کی نشست میں۔ ناظرین کرام، ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کے بعد چلتے ہیں اب ان آیات کے ترجمے اور تشریح کی طرف۔ ترجمہ ہم 2 مرتبہ کرتے ہیں آپ کے علم میں، ایک پروگرام کے آغاز میں، اور پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں ہر آیت کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 11 ہے، آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 11 ہے، آئیے ناظرین کرام اس کا ترجمہ دہراتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اللہ وصیت فرماتا ہے تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں، میت کے بیٹے کے لیے ہے حصہ 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر، پھر اگر ہوں صرف بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد تو ان کے لیے 2/3 ہے اس کا جو میت نے چھوڑا، اور اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اس کے لیے نصف ترکہ ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے اس میں سے جو میت نے چھوڑا اگر میت کی اولاد ہے، اور اگر اس میت کی اولاد ہے ہی نہیں اور اس کے وارث صرف ماں باپ ہیں تو پھر ماں کا 3واں حصہ ہے اور باقی سب باپ کا ہے، اور اگر اس کے کئی بھائی بہن ہیں تو پھر ماں کا 6واں حصہ ہے، اس کے بعد کہ پورا کر دیا جائے اس وصیت کو جو میت نے کی ہے یا میت کا قرض ادا کرنے کے بعد۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے ہیں، تم نہیں جانتے کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے نفع پہنچانے میں، یہ حصے مقرر ہیں اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 11 کا۔ اب اس طویل آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تشریح میں سب سے پہلے چند ابتدائی تمہیدی باتوں کو سمجھتے ہیں وراثت کے حوالے سے، پھر تشریح کا بیان ہوگا اس آیت کے ذیل میں انشاءاللہ تعالی۔ تشریح میں پہلی بات لکھی ہے، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، صحت مند معاشرے کے لیے مضبوط گھرانے لازم ہیں۔ معاشرے کا بیسک یونٹ گھر ہوتا ہے، گھر مضبوط ہوگا تو معاشرہ مضبوط ہوگا، بہت سمپل سی بات ہے۔ اسی تناظر میں اگلا جملہ لکھا ہے، گھرانوں کی مضبوطی کے لیے ایک اہم ہدایت نظام وراثت، اس سے کہ اس نظام وراثت کے ذریعے جانے والے کا مال اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا، کچھ کے لیے معاشی مصیبتیں دور ہو جائیں گی یا پریشانی دور ہو جائیں گی، اور آئندہ کے معاملات کو چلانے کے لیے ظاہری اسباب کے تحت ریسورسز اویلیبل ہو سکیں گی۔ چنانچہ لکھا ہے، گھرانوں کی مضبوطی کے لیے ایک اہم ہدایت نظام وراثت۔ اگلا نقطہ بھی بہت قیمتی ہے، لکھا ہے، نظام وراثت کے 3 اہم اصول، نمبر 1 قرابت یعنی رشتہ داری، نمبر 2 ضرورت، اور نمبر 3 تقسیم دولت۔ قرابت کا مطلب کیا ہے؟ رشتہ دار تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اصول یہ ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں بھی ہم سمجھیں گے اولاد اور والدین کے حصے مقرر کیے گئے جو بہت ہی کلوز ریلیشن ہوتا ہے۔ تو قرابت میں پہلی بات، جو جتنا زیادہ قریب ہے اس کا حق پہلے متعین ہوا وراثت میں۔ دوسرا اصول ضرورت کا، جس کی ضرورت زیادہ، عام طور پر ہم دیکھیں گے اس کا حصہ بھی زیادہ، ابھی تشریح میں بھی تذکرہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور تیسری بات تقسیم دولت، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ دولت کی تقسیم ہوتی رہے اور دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں محدود نہ ہو جائے۔ اکنامکس میں بھی کہا جاتا ہے کہ بیٹر دی سرکولیشن بیٹر دی اکانومی۔ کسی سوسائٹی میں، کسی معاشرے میں دولت جتنی زیادہ گردش کرے گی اتنا زیادہ معیشت بہتر ہوتی چلی جائے گی، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق گردش دولت یا سرکولیشن آف ویلتھ کے لیے تقسیم دولت کا یہ پہلو یعنی نظام وراثت بھی بہت قیمتی اصول یا قانون ہے جو شریعت نے عطا کیا۔ ناظرین کرام، یہ تو 3 بنیادی باتیں ہو گئیں۔ مضبوط گھرانہ ہوگا، معاشرہ مضبوط ہوگا، گھرانوں کی مضبوطی کے لیے نظام وراثت بھی دیا گیا، اور اس کے 3 اصول قرابت اور ضرورت اور تقسیم دولت بیان ہوئے۔ تاہم یاد رکھیے، جو 2 آیتیں آج ہم سمجھ رہے ہیں، ان 2 آیتوں کے تحت
علماء کرام نے بڑی تفصیلی بحثیں کی ہیں اور بڑی بڑی کتابیں وراثت کے موضوع پر ان 2 آیات کے ذیل میں لکھ دی گئی ہیں. کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے یا اس کی سائیڈ بڑی ٹیکنیکل ہے تو ہم ان ٹیکنیکلٹیز میں تو جا نہیں سکتے. ہم ترجمہ کر چکے ہیں، اصولی باتیں تشریح کے اعتبار سے ہمارے سامنے آ جائیں گی. ہاں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ناظرین کرام توجہ فرمائیے گا، جب ایسا موقع پیش آئے تو علماء کرام سے، مفتیان کرام سے لکھ کر مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے تاکہ شریعت کے مطابق یہ کام ہو سکے جب کبھی بھی ایسا معاملہ ہمارے گھروں میں پیش آئے. بہرحال یہ میں نے اصولی تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھی. اس آیت کی تشریح ضرور آپ کے سامنے پیش کریں گے. تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم سورۃ النساء آیت نمبر 11 کا ترجمہ کر چکے تھے اور چند تمہیدی باتیں سمجھ چکے تھے. اب آئیے، آیت کا ترجمہ تو ہو چکا، تاہم اس کی تشریح کے چند نکات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میں دوبارہ بات دہرا دوں، وراثت کے قوانین میں تفصیلات بہت زیادہ ہیں. ہم چند بنیادی باتیں ترجمے کے تحت سمجھیں گے. تاہم ایسا معاملہ کبھی پیش آئے تو علماء کرام سے مسئلہ تفصیل سے معلوم کر لینا چاہیے. تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات تشریح میں لکھی ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 11 ہے، اولاد کے حصوں کا بیان. 4 صورتیں، کتنی؟ 4 صورتیں سمجھیں گے. نمبر 1 2 3 4. آئیے دیکھتے ہیں. پہلی صورت، لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو ہر لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا دیا جائے گا. آسان بات ہے، ایک شخص کا انتقال ہوا، بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں تو بیٹے کا حصہ بیٹی کے مقابلے میں دگنا ہوگا. پہلی صورت. دوسری صورت، اولاد میں صرف 2 لڑکیاں ہوں. اور تیسری صورت، یا 2 سے زائد صرف لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 ملے گا. ایک شخص کی 2 بیٹیاں ہی ہیں یا 2 سے زائد صرف بیٹی ہے، بیٹا کوئی نہیں، تو دونوں صورتیں چاہے 2 لڑکیاں ہوں یا 2 سے زیادہ صرف لڑکیاں ہوں تو کتنا ملے گا؟ ترکے کا 2/3. بچ کتنا گیا؟ 1/3 بچ گیا. یعنی 2/3 چلا گیا، 1/3 بچ گیا. اس کو یہاں پہ ایک بات کے طور پر سمجھ لیں. ناظرین کرام، جب بچتا ہے تو وہ دیگر رشتہ داروں میں جاتا ہے، وہ دیگر ورثاء میں جاتا ہے، مگر ہر صورت پر تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں. تو جب ایک پورشن چلا گیا تو بقیہ بچ رہا ہے، وہ دیگر رشتہ داروں میں جاتا ہے، جس کی تفصیل تفاسیر میں پڑھی جا سکتی ہے، علماء کرام سے معلوم بھی کی جا سکتی ہے. تو دوسری صورت 2 لڑکیاں اور تیسری صورت 2 سے زائد صرف لڑکیاں تو 2/3 ملے گا. چوتھی صورت لکھا ہے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اولاد میں اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اسے کل مال میں سے نصف ملے گا. اولاد میں اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اسے کل مال میں سے نصف ملے گا. یہ تو اولاد کے حصوں کا بیان، اس کی 4 شکلیں ہم نے سمجھ لیں. مسئلہ یاد نہیں کرنا ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ ظاہری بات ہم تو طالب علم ہیں، لیکن بس سمجھ لیا ہم نے. پیش آئے گا تو علماء سے رجوع کر لینا چاہیے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اسی آیت کی تشریح میں. اگلا حصہ، والدین کے حصوں کا بیان. اس میں 3 صورتیں. اولاد کے حصوں میں کتنی صورتیں تھیں؟ 4. والدین کے حصوں میں کتنی صورتیں ہیں؟ 3. پہلی صورت، میت کے والدین دونوں زندہ ہوں اور اس کی اولاد بھی ہو تو والدین میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے. 6 1/6. میت کے والدین دونوں زندہ ہیں اور میت کی اولاد بھی ہو تو والدین کو کتنا ملے گا؟ 1/6. 1/6 والدہ کا، 1/6 والد کا. ایک صورت ہو گئی. دوسری صورت، میت کی اولاد نہ ہو اور والدین زندہ ہوں تو ماں کو مال کا 1/3 اور والد کو 2/3 ملے گا. میت کی اولاد نہیں تو ماں کو 1/3 1/3 اور والد کو 2/3 2/3 ملے گا. بات واضح ہو رہی؟ بس ابھی سمجھ لیں، مسئلہ یاد نہیں کرنا ہم نے، پیش آئے گا تو علماء سے رہنمائی لے لیں گے انشاءاللہ. اور تیسری صورت کیا ہے؟ میت کی اولاد نہ ہو لیکن بھائی بہن ہوں. میت کی اولاد نہ ہو لیکن بھائی بہن ہوں تو اس صورت میں ماں کو 6واں حصہ 1/6 اور بقیہ 5/6 حصہ والد کو ملے گا. بہن بھائیوں کو نہیں ملے گا کیونکہ والد زندہ ہیں. جب ان کا انتقال ہوگا تو وہ بہن بھائیوں کو منتقل ہو جائے گا. یہ تیسری صورت ہے کہ میت کی اولاد نہ ہو لیکن بہن بھائی ہوں تو اس صورت میں ماں کو 6واں حصہ اور بقیہ 5/6 حصہ والد کو ملے گا. ناظرین کرام، یہ تو ہی بات اولاد کے حصوں کے حوالے سے اور والدین کے حصوں کے حوالے سے. 2 باتیں اس آیت کی ذیل میں اور ہیں تشریح کے اعتبار سے. لکھا ہے، مرنے والا کوئی وصیت کر گیا یا اس کے ذمے قرض ہے. مرنے والا وصیت کر گیا
یا اس کے ذمے قرض ہے تو پہلے ان چیزوں کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد مال کی تقسیم ہوگی۔ وصیت اور قرض پر اگلی آیت میں بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی، تاہم وصیت پر عمل ہے، قرض کی ادائیگی یہ پہلے ہوگا، پھر جو بچے گا وہ ہے ترکہ، اور ترکہ تقسیم ہوگا ان حصوں کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں طے فرما دی، ٹھیک۔ تاہم وصیت اور قرض پر اگلی آیت میں بھی مختصر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اس آیت کے ذیل میں آخری نقطہ ہے، چونکہ انسان کو اپنے نفع و نقصان کی پہچان نہیں ہوتی، چونکہ انسان کو اپنے نفع و نقصان کی پہچان نہیں ہوتی، لہذا اسے اللہ کے مقرر کردہ حصے میں کمی و بیشی کرنا جائز نہیں۔ آیا تھا نا فریضۃ من اللہ، یہ حصے کس نے مقرر کیے؟ اللہ نے، اور اللہ خوب علم رکھنے والا ہے، اس لیے بندے کو اللہ کے حکم کے تابع رہنا چاہیے۔ ہمیں ہمارے نفع نقصان کا نہیں پتا، اصلاً اللہ جو کہ علیم اور خبیر ہے اس کو سب کچھ معلوم ہے۔ ناظرین کرام، کسی درجے میں تھوڑا سا بیان مکمل ہوا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کی تشریح کا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 12۔ یہ آیت بھی طویل اور اس کا ترجمہ بھی طویل ہے۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 12 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور تمہارے لیے نصف ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، اس کے بعد کہ پورا کر دیا جائے اس وصیت کو جو انہوں نے کی ہے یا ان کا قرض ادا کرنے کے بعد، اور تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑو اگر تمہاری اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، اس کے بعد کہ پورا کر دیا جائے اس وصیت کو جو تم نے کی ہے یا تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد، اور اگر جس کی میراث تقسیم کی جانے والی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو اور اس کا ماں کی طرف سے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، لیکن اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو پھر وہ سب شریک ہوں گے ایک تہائی حصے میں، اس کے بعد کہ پورا کر دیا جائے اس وصیت کو جو کی گئی ہے یا میت کا قرض ادا کرنے کے بعد بغیر کسی کو نقصان پہنچائے ہوئے۔ یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، بڑے تحمل والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 12 کا، طویل آیت ہے۔ اب آئیے اس کی بھی تشریح کی طرف چلتے ہیں جس میں نکات اور زیادہ ہیں آیت نمبر 11 کے مقابلے میں۔ سب سے پہلے اس آیت میں بیوی کی وراثت کی تقسیم کا بیان تھا، آئیے اس حوالے سے چند باتیں سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے اسکرین پر، آپ دیکھ رہے ہیں تشریح میں، سورۃ النساء آیت نمبر 12 ہے۔ بیوی کی وراثت کی تقسیم دو صورتیں۔ نمبر 1، اگر مرحومہ کی کوئی اولاد نہیں تو شوہر کو ترکے کا نصف ملے گا، بقیہ نصف دیگر وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ شوہر کو کتنا ملے گا؟ نصف، باقی دیگر وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ کب ہے؟ مرحومہ کی اولاد نہ ہو تب۔ اب اگلا سوال کیا آئے گا؟ اگر اولاد ہو تو کیا؟ وہ دوسری صورت آگے لکھی ہے، اگر مرحومہ کی اولاد ہو تو شوہر کو کل مال کا چوتھائی حصہ ملے گا، 1/4، بقیہ 3/4، 3/4 دیگر وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ مرحومہ کی اولاد ہے تو شوہر کو 1/4 ملے گا، باقی 3/4 باقی وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ بیوی کی وراثت کی تقسیم کے بعد شوہر کی وراثت کی تقسیم، آئیے اس کو بھی سمجھیں۔ لکھا ہے خاوند کی وراثت کی تقسیم دو صورتیں، اس میں بھی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، اگر مرحوم کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ترکے کا چوتھائی ملے گا، 1/4، بقیہ ترکہ دیگر وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ تو اولاد نہیں تو بیوی کا کتنا؟ 1/4، اولاد ہوگی تو اور کم ہو جائے گا۔ دوسری صورت کیا ہے؟ اگر مرحوم کی اولاد ہو
تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. 8واں 1/8. اگر مرحوم کی اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. بقیہ ترکہ دیگر وارثوں میں تقسیم ہوگا. یہ دو بنیادی باتیں اس آیت نمبر 12 کے ذیل میں ہوئیں. بیوی کی وراثت کی تقسیم 2 صورتیں اور خاوند کی وراثت کی تقسیم اس کی بھی 2 صورتیں. اب ایک اہم بات تھی بیوی کے مہر کے حوالے سے جو سمجھنی ہے ہمیں، پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، آئیے اسے دیکھیں. اگر بیوی کا مہر ادا نہیں ہوا تو دوسرے قرضوں کی طرح پہلے کل مال سے مہر ادا ہوگا، اس کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا. پچھلے پروگرام میں ہم نے مہر کے حوالے سے بات کی تھی، ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا. قرض ہوتا ہے شوہر کے ذمے، یہاں بیان ہو رہا ہے اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا، شوہر مر گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، تو پہلے قرض کے طور پر بیوی کا مہر ادا ہوگا، پھر جو مال بچے گا تو ترکے میں سے بیوی کو حصہ علیحدہ سے دیا جائے گا. ایک اور اہم جو مسئلہ یہاں پر بیان ہو وہ کلالہ کے حوالے سے ہے. کلالہ کیا ہوتا ہے اور اس مسئلے کو کس طور پر یہاں پر بیان کیا گیا اور امت کے اسلاف نے اس کی کیا تفسیر بیان فرمائی، آئیے اسے سمجھتے ہیں. لکھا ہے کلالہ کی میراث کا بیان. کلالہ کی میراث کا بیان. کلالہ وہ مرد یا عورت جس کے نہ والدین زندہ ہوں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہو، صرف بہن بھائی ہوں. اوپر بھی کوئی نہیں، نیچے بھی کوئی نہیں، صرف بہن بھائی ہوں. اب بہن بھائی کی بھی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بہن بھائی کی بھی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. عرب کے معاشرے میں 1 سے زیادہ نکاحوں کا بھی رواج تھا، اسلام نے تعلیم بھی دی ہے، یعنی اجازت بھی دی ہے اس کی 4 کی حد تک. تو اس صورت میں 3 قسمیں بن جاتی ہیں، وہ ہماری تشریح میں بھی سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ. تو کلالہ کون؟ جس کے نہ اوپر والدین نہ نیچے کوئی اولاد، صرف کون ہے؟ اس کے بہن بھائی. اب اس حوالے سے نوٹ کیجئے گا آگے. کلالہ کے وارث عینی یعنی حقیقی بہن بھائی، والد اور والدہ مشترک ہیں. ٹھیک ہے، والد اور والدہ مشترک ہے جن اولاد کے حوالے سے، تو وہ عینی کہلاتے ہیں یعنی حقیقی. اور علاتی صرف والد مشترک ہوں. ایک صاحب نے 2 نکاح کر رکھے ہیں، ایک جگہ ایک خاتون سے، ایک جگہ ایک خاتون سے. اب دونوں سے جو اولاد ہو رہی ہے، ان اولادوں میں والد کیا ہیں؟ مشترک، تو ان کو کہتے ہیں علاتی. ناظرین کرام مجھے پتہ ہے یہ بڑا بھاری لگ رہا ہوگا آپ کو، کیا کریں، گزرنا تو ہے، گزر جاتے. باقی تفصیل آپ کو تفاسیر میں ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالی. میں آپ کے صبر میں آپ کے ساتھ شریک ہوں انشاءاللہ تعالی. لیکن بہرحال اسکرین پر آپ دیکھ لیجئے، کلالہ کے وارث عینی حقیقی، والد والدہ مشترک، اور علاتی والد مشترک. بہن بھائیوں کے حصوں کا بیان سورۃ النساء کی آخری آیت میں ہے. اسی سورت کی آخری آیت میں ان 2 قسم کے بہن بھائیوں کا بیان آ جائے گا. والد والدہ مشترک ہیں یا عینی ہیں، یا والد مشترک ہے علاتی ہیں. اب بچا کون؟ جہاں والدہ مشترک ہو. جہاں والدہ مشترک ہو اس حوالے سے اگلی بات تشریح میں لکھی ہے، کلالہ کے اخیافی ماں شریک بہن بھائیوں کے حصے. یعنی والدہ شریک اگر ہیں تو حصوں کی تقسیم کس طور پر ہوگی کلالہ کی؟ 2 صورتیں اس کی بن سکتی ہیں. پہلی صورت، اگر کلالہ کا صرف ایک بہن یا بھائی ہو تو ہر ایک کا 6واں حصہ ہوگا. ایک بہن یا ایک بھائی ہو تو 1/6 حصہ ملے گا. دوسری صورت کیا ہے؟ اگر بھائی بہن زیادہ ہوں تو سب ترکے کے 1/3 حصے میں شریک ہوں گے. سب کو 1/3 تک ملے گا برابر برابر، اور سب کا حصہ برابر ہوگا جیسے کہ تشریح میں لکھا ہوا ہے. تو کلالہ کے ضمن میں اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ ہم نے سمجھا جو ماں شریک ہوتے ہیں، اور ان کی 2 صورتیں ہم نے یہاں پر سمجھی ہیں جو ترجمے میں بھی موجود ہیں. ناظرین کرام بس اتنی بات کلالہ پر کرنی تھی. اب چند بنیادی باتیں اس کے بعد ہیں، بہت قیمتی، آسان ہے سمجھنا مگر بہت قیمتی ہے، توجہ فرمائیے گا. لکھا ہے 3 مرتبہ ذکر آیا کہ ترکے کی تقسیم وصیت اور قرض کے بعد ہے. 3 مرتبہ یہ بات آ رہی ہے کہ وصیت کے بعد اور قرض کے بعد ادائیگی ہوگی. اشارہ بھی کیا تھا. ایک اگلی بات بہت قیمتی ہے، نوٹ کیجئے گا ناظرین کرام اس کو. اس پر اجماع ہے، یعنی امت کا اجماع، کنسنسس، اتفاق ہے. اس پر اجماع ہے کہ قرض کی ادائیگی پہلے، پھر وصیت پر 1/3 کی حد تک عمل، پھر تقسیم ہوگا ترکہ، پھر ترکہ تقسیم ہوگا. پہلے قرض ادا ہوگا، پھر اگر وصیت کی گئی ہے 1/3 کی حد تک. یہ کیوں لکھا؟ حدیث شریف ہے کہ 1/3 مال سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہے. تو سب سے پہلے قرض ادا ہوگا، پھر وصیت 1/3 کی حد تک اس پر عمل ہوگا. اب جو بچا وہ ترکہ ہے، وہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا. مزید تفصیلات تفاسیر میں ملیں گی انشاءاللہ تعالی. آگے لکھا ہے، وہ ذکر آیا تھا نا کہ نقصان نہ پہنچایا جائے، اس کے ذیل میں لکھا ہے تشریح میں، وصیت ایسی نہ ہو جس سے کسی وارث کا حق ضائع ہو. کوئی لکھ دے کہ میرے بیٹے کو حصہ نہ دینا، کچھ نہیں ہوتا اس سے، بیٹے کا حصہ مقرر ہے. کوئی کہہ دے میرے فلاں بیٹے کو زیادہ دے دینا، نہ، اللہ نے طے کر دیا تو آپ زیادہ
نہیں دے سکتے. کوئی کہتا ہے 50% میرا بڑا پیارا دوست ہے 50% اس کو دے دینا, نہیں دیا جا سکتا ہے. کیوں؟ وصیت کتنی اپلائی ہوگی؟ 1/3, 1/3 تک اپلائی ہوگی. تو وصیت ایسی نہ ہو جس سے کسی وارث کا حق ضائع ہو. آخری 2 باتیں. وراثت کے یہ احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, کسی کو رد و بدل کی اجازت نہیں. اللہ کا حکم ہے, وصیت من اللہ, اللہ کا حکم ہے, کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اور سب سے آخری بات لکھا ہے تشریح میں, اللہ تعالیٰ ہر بات سے واقف ہے. کیا واقف ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ کون اس کے احکامات کو مانتا ہے, کون نہیں, کون دل سے مانتا ہے, کون نہیں, کون عمل کرتا ہے, کون نہیں کرتا, کون اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ورثہ تقسیم کرتا ہے اور ترکہ تقسیم کرتا ہے, اور کون ڈنڈیاں مار رہا ہے اور لوگوں کا مال ہڑپ کر رہا ہے, غصب کر رہا ہے, جائیدادیں ہڑپ کر رہا ہے, غصب کر رہا ہے. اللہ سب سے واقف ہے. ناظرین کرام, کسی درجے میں الحمدللہ سورۃ النساء آیت نمبر 11 اور 12 کی تشریح ہمارے سامنے آئی. یقیناً مسائل بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں, اسی لیے بار بار کہا گیا جب موقع آئے ایسا تو علماء کرام سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. اب سوالات کا وقت ہے جو ہمارے نوجوان ساتھی پوچھتے ہیں, آئیے ان سے دریافت کرتے ہیں وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. جی پہلا سوال عابد. سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں جس طرح ذکر آیا کہ میت کے بیٹوں کے لیے دگنا حصہ ہے بیٹیوں کے مقابلے میں, تو اس میں ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ یہاں پہ تو تفریق کر دی گئی کہ یہاں پہ بیٹوں کو فوقیت دی جا رہی ہے, تو اس اعتراضات کا جواب کس طرح دیا جائے؟ اچھا, یہ اعتراض بیٹیوں کی طرف سے ہوتا ہے بیٹوں کی طرف سے؟ بیٹیوں کی طرف سے. بیٹیوں کی طرف سے ہوتا ہے. خیر ہمارے ساتھ تو یہ ماشاءاللہ ہمارے روحانی بیٹے ہی بیٹھے ہوئے شاگرد ہیں ہمارے. جی ناظرین کرام, یہ بڑا مشہور سوال ہے کہ بیٹوں کو زیادہ اور بیٹیوں کو کم, یہ کیا بات ہو گئی؟ تو ایک بات شروع میں کہی تھی نا, 3 اصول بتائے تھے نا, قرابت, ضرورت, تقسیم دولت. اب آپ ضرورت کو دیکھیں, اللہ رب العالمین نے عورت پر کبھی بھی معاش کی, کفالت کی ذمہ داری نہیں رکھی, یہ مرد پر رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو عورت کو تو نہ بھی ملتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن نہیں, پھر بھی آدھا دیا گیا. بیٹے نے کل شادی کرنی ہے, اس پر ذمہ داریاں ہوں گی, اپنی بیوی کی, اپنے بچوں کی, تو ذمہ داری زیادہ تو حصہ زیادہ رکھا گیا ہے. یہ سادہ سا اور آسان سا جواب ہے, لیکن یہ طے کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. تو سوال پیدا ہونا تو نہیں چاہیے, ہوا تو اس کا جواب دے دیا گیا, لیکن اصلاً مانے کہ اللہ کا حکم ہے, اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. جی دوسرا سوال کون کر رہا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ہم نے ابھی وراثت کے احکامات سمجھے, اسی طرح اور بھی احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عطا کیے ہیں, لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے, لیکن پھر بھی دیکھا جاتا ہے کہ امت ایز اے ہول دیکھا جائے تو اس پہ عمل نہیں کر رہے. تو کیا ریزن کیا ہے؟ یعنی ویسٹرن انفلوئنس زیادہ ہے یا پھر ایمان میں کمی ہے, کیا ریزن ہے اس کا؟ ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات ہے, بڑا پیارا سوال ہے کہ احکامات تو سامنے آ رہے ہیں وراثت کے بھی اور بھی, لیکن عمل میں کوتاہی یا کمی کیوں ہوتی ہے, کیا اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے؟ جو آپ نے دوسری بات کہی مجھے اس سے زیادہ اتفاق ہے, ایمان کی کمزوری. ہم اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے, ایک تو یہ مسئلہ ہے. اسی صورت کے شروع میں جب شروع ہوئی تھی سورہ نساء, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے انسانوں اپنے رب سے ڈرتے رہو, کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو جب ہم موت کو بھول جاتے ہیں نا, قبر کی زندگی اور حشر کا میدان اور کل کی پیشی, کل کے حساب کتاب کو بھول جاتے ہیں, تو پھر جانتے بوجھتے بھی یہ حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ خلاف ورزیاں ہوتی ہیں. بنیادی محنت ایمان کے حوالے سے ہے, اور وہ ایمان زبان پر نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں ہوگا, تو عمل اس کا ثبوت بھی پیش کرے گا. اللہ ہم سب کے ایمان میں مزید اضافہ عطا فرمائے اور ہمیں باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, الحمدللہ کسی درجے میں یہ سوالات اور ان کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں مختصر سیگمنٹس شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا ایک سیگمنٹ ہے, سادہ سا ایک جملہ لیکن بہت قیمتی ہے فہم قرآن کے حوالے سے. لکھا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, قرآنی معلومات. قرآن کریم میں اولاً وہ آیات اور صورتیں نازل ہوئیں جن میں فکر آخرت کا بکثرت ذکر کیا گیا ہے. لیجئے, ابھی آپ کو میں یہ بتا رہا تھا, ٹھیک ہے, سوال تو آپ کی طرف سے آ ہی گیا. آخرت کا ذکر بار بار آیا اور اولین صورتوں میں آیا, پھر ایمان پختہ ہوا ہے اور پختہ ہوتا چلا گیا ہے, تو شریعت کے احکامات کا بیان مدنی صورتوں میں آتا ہے. ناظرین کرام, قرآنی معلومات کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ, جن باتوں کو ہم نے سمجھا ان کا مختصر جائزہ یا راؤنڈ اپ ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر حاصل مطالعہ. پہلی بات, میراث کی تقسیم قرابت اور ضرورت کو بہت اہمیت دی گئی ہے, جیسے کہ بھی سوال کے جواب میں بھی ذکر ہوا. دوسری بات, میراث کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حصوں میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. اللہ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے. تیسری بات, حاصل مطالعہ میں وراثت کی تقسیم وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی, تفصیل آ چکی ہے. اور چوتھی اور آخری بات, حاصل مطالعہ میں وصیت ایسی نہ کی جائے جس سے کسی وارث کا حق ضائع ہو, اور اگر کسی نے ضائع کر دیے تو کل اللہ کے ہاں جواب اس کو دینا ہوگا. ناظرین کرام, حاصل مطالعہ کے بعد جائزہ کا سیگمنٹ, اپنے اندر ہم جھانکتے ہیں, کچھ
سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں. آئیے آج بھی 3 سوالات پر بات کر لیتے ہیں جائزے کے طور پر. پہلا سوال آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. کیا میت کے موقع پر ہمیں وراثت کے احکامات کی فکر ہوتی ہے؟ اور کس بات کی؟ ہڑپ کرنے کی یا شریعت کے حکم کے مطابق تقسیم کرنے کی؟ غور فرمائیے گا. ہم نے تو اللہ معاف کرے ایسا بھی دیکھا کہ والد کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور بھائی بھائی سے لڑا ہے کہ یہ میرا، وہ کہتا ہے یہ میرا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے جو حکم دیا وہ اس کی فکر رہتی ہے کہ نہیں؟ دوسرا سوال اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں جائزے میں. کیا ہمیں قرض کے حوالے سے فکر رہتی ہے؟ کیا ہمیں قرض کے حوالے سے فکر رہتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. کتنی محرومی. فرمایا کہ مقروض، اللہ اکبر، کس قدر اس کے لیے سخت معاملہ ہے. فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا. شہید بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی قرض کی ادائیگی کا اہتمام نہ ہو جائے. اتنی سخت بات. تیسرا اور آخری سوال. کیا ہم وصیت کے حوالے سے دینی ہدایات سے واقف ہیں؟ ایک مال میں وصیت ہوتی ہے اور ایک یہ بھی جو پیغمبروں نے وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو دنیا سے جاتے جاتے. یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے پوچھتے ہیں، بیٹا وصیت کرتے ہیں کس کی بندگی کرو گے میرے بعد؟ سب نے کہا ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے. تو ایک مال والی وصیت ہوتی ہے اور ایک ایمان اور اس کے تقاضوں والی وصیت ہوتی ہے. کیا ہمیں واقفیت ہے اور فکر ہے کہ نہیں؟ آخری 2 باتیں. گزشتہ سوال کا جواب پہلے پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے. گزشتہ سوال ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا، اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ اس کے لیے ہنٹ دی گئی تھی سورہ آل عمران کی جو گزشتہ نشستوں میں مکمل کر چکے. سورہ آل عمران آیت نمبر 38 زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. صرف اولاد نہیں، پاکیزہ اولاد کی دعا فرمائی زکریا علیہ السلام نے. سورہ آل عمران آیت 38 درست جواب ہے. آج کا سوال نوٹ کیجئے. آج کا سوال، اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا پس تو مجھے معاف فرما دے. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ یہ بھی ایک پیغمبر کے الفاظ ہیں. ہنٹ کے لیے سورۃ القصص میں تلاش کیجئے گا، انشاءاللہ وہاں اس کا جواب آپ کو ملے گا. سورۃ القصص میں پروگرام کے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس سوال کا جواب پیش کریں گے. ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام مکمل ہوتا ہے. اپنی دعاؤں میں ہمارے نوجوان ساتھیوں کو بھی یاد رکھیے، ہمارے قاضی صاحب کو، مجھے بھی یاد رکھیے، پوری ہماری ٹیم جو اسکرین کے پیچھے ہے اور کیو ٹی وی کی مینجمنٹ کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے. اجازت چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.